جابر اور ظالم بادشاہ تھا. اس نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی. جب شادی کر چکا تو اسے بعد میں پتا چلا کہ اس کے بعد اس کی ایک اور بہن بھی ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جب اسے پتا چلا تو اس نے کہا کہ میں ایک وقت میں 2 بہنوں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے سوچا, اس کے ذہن میں نجس بات آئی. اس نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کہا کہ میں دین کا سہارا لینا چاہتا ہوں. اس نے اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے مفتی عالم تھے سب کو جمع کیا. سب سے پہلے ان کے لیے دسترخوان سجایا. دسترخوان سجانے کے بعد ان کو تحفے دیے اور کہا میں تم سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. کہا بس یہ چھوٹی سی بات ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا وہ ایسے ہے ویسے ہے, نہیں ہو سکتا, لیکن چونکہ بادشاہ ہو تو تم کر سکتے ہو. جب سارے اس زمانے کے علماء اس بات کے اوپر متفق ہو گئے تو اس کا ایک مشیر تھا اس کا. اس نے کہا یہ سارے بھی مان جائیں تو کوئی فائدہ نہیں جتنی دیر تک وقت کی حجت یحییٰ ابن زکریا تجھے اجازت نہ. اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہ ان سے بڑا عالم ہے, بلاؤ اسے میرے دربار میں اسے کھانے کھلاؤں گا, اسے تحفے دوں گا, اگر نہ مانے تو زمین کا ایک ٹکڑا اس کے نام کروا دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ویسے وہ مانے گا نہیں. جناب یحییٰ ابن زکریا کو اس کے دربار میں جب بلایا گیا تو جناب یحییٰ ابن زکریا آئے دربار میں. جب وہاں پہ پہنچے تو اس نے کہا میں ایسے یہ عمل کرنا چاہتا ہوں. حضرت یحییٰ ابن زکریا نے کہا نہیں ہو سکتا, اللہ کے دین کو تبدیل نہیں کر سکتے بے شک تم بادشاہ ہو. اس نے کہا اگر تم میری بات نہیں ماننے دو گے تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ مکتب عشق کا مکتب ہے. واہ واہ واہ. میری زبان میری گردن کاٹو گے تو میرے جیسے کوئی اور بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گے, میرا یہ مشن نہیں روک سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے. دربار سے باہر مجمع لگ گیا, لوگ جمع ہو گئے, پہاڑ تھا, اس کے اوپر جناب یحییٰ ابن زکریا کو قتل کیا گیا اللہ کے نبی کو. گردن کٹی, خون گرا, لیکن وہ اگلی بات نہیں جانتے تھے اللہ کا معجزہ کیا ہوا. ادھر خون گرا, اس کے اوپر ریت ڈالی, جیسے جیسے ریت ڈالتے ہیں خون ابل کے باہر نکلتا ہے. اب اس خون کو روکے کیسے, کس طرح یہ خون روک سکتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا, نہیں روک رہا تھا خون ان سے, کہا چھوڑ دو اسی جگہ پہ. ایک دوسرے ملک کے بادشاہ کے ساتھ یہ بادشاہ جو حرامی بادشاہ تھا اس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. وہ اس کے اوپر فاتح ہوتا ہے. جب فاتح ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پوچھتا ہے یہ خون کیسا ہے. جب اسے بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ایسے ایسے یہ بادشاہ یہ کرنا چاہتا تھا. اس نے کہا جتنا یہ پاک خون ہے اتنا ہی نجس خون اس کے اوپر ڈالو گے یہ پھر رکے گا. اسی بادشاہ کی گردن کاٹی گئی اور کاٹ کے اس جگہ پہ اس کا خون ڈالا گیا تو پھر وہ خون رکا. میں آج آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, کیا یہ جناب یحییٰ ابن زکریا کی تھوڑی مظلومیت ہے؟ پردیس میں مارا گیا, گردن کاٹی گئی, اتنے ہزاروں کا مجمع تھا, کسی نے روکا نہیں. لیکن مجھے بتائیے کیا کوئی یحییٰ ابن زکریا کی مجلس کرتا ہے؟ کیا یحییٰ ابن زکریا کا دن کسی کو یاد ہے؟ مجھے بتائیے کیا کوئی یحییٰ ابن زکریا کی مظلومیت پڑھتا ہے؟ نہیں. جناب یحییٰ ابن زکریا کا قتل چھپ گیا تھا. لو میرا جملہ سنو اور مجھے اجازت دو. یحییٰ ابن زکریا کا قتل چھپ گیا, کیوں؟ اور حسین ابن علی کا قتل چھپا کیوں نہیں؟ آج گلی گلی میں حسین ہے, آج گلی گلی میں عباس ہے, آج گلی گلی میں لبیک یا حسین. کس لیے؟ مجھے اللہ کی قسم ہے یحییٰ ابن زکریا کے پاس کٹوا دینے والی گردن تو تھی لیکن زینب جیسی بہن نہیں. واہ 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 واہ. کٹوا دینے والی گردن تو تھی, بہا دینے والے خون تو تھا, لیکن زینب جیسی ہمشیر نہیں جس نے گلی گلی حسین کہلوایا. اور خدا کی قسم بعد اس واقعہ کربلا اس بی بی نے, تاریخ نے اس بی بی کو, بس 2-3 روایتیں مجھ سے سنو, بعد اس واقعہ کربلا تاریخ نے اس بی بی کو کربلا کی شیر دل خاتون کہا. واہ 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 واہ. شیر دل مردوں کا لقب ہوا کرتا ہے, لیکن اس بی بی نے اتنا بڑا کام کیا ہے اللہ کی قسم. جب شام میں گئی ہے نا علی کی بیٹی, شام میں جب علی کی بیٹی گئی ہے نا,
یہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس نے بات کی یا علی کی بیٹی نے ادھر خطبہ پڑھا؟ جیسے علی کی بیٹی نے خطبہ پڑھا، یہ ایک دفعہ کیسر بھائی تعجب کر کے نیچے اترا اور پھر جا کے اوپر تخت کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے میں نہیں مانتا یہ علی کی بڑی بیٹی ہو۔ وہ کس لیے؟ دیکھ کے کہتا ہے جس بہن کا ایک بھائی مارا جائے نا وہ بول نہیں سکتی، اور چند گھنٹوں میں جس کی قطار بھائیوں کی ماری جائے، اس بی بی کا ذرا لہجہ تو دیکھو، اس بی بی کی آواز تو دیکھو، یہ کیسے کس انداز میں